بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نور بانو ہے اور آج بھی وہ دن میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہے جب گاؤں کی سب سے پرانی اور پراسرار حویلی کے دروازے 20 سال بعد کھلے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے 15 سال اس گاؤں میں گزارے تھے اور ہمیشہ یہ حویلی مجھے ایک راز کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ بڑے بڑے کباڑ جن پر زنگ جم گیا تھا، اوپر جھولتے ہوئے پرانے درختوں کی شاخیں اور جھاڑ چنکار جس نے اس کو جنگل جیسا بنا رکھا تھا۔ بچپن میں جب بھی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے جاتی تو وہ حویلی ہمیں ڈرا دیتی تھی۔ کوئی کہتا اس میں جن بستے ہیں، کوئی کہتا مالک لوگ سب مر گئے ہیں اور ان کی روحیں اندر ہیں، کوئی کہتا اس پر تعویذ کیا گیا ہے تاکہ کوئی اس کے قریب نہ جا سکے۔ میں اکثر اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ یہ حویلی کب کھلے گی، مگر وہ کہتی بیٹی یہ بڑے لوگوں کے کام ہیں، ہم جیسے غریب لوگ صرف مزدوری کرتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ کے حکم سے ہمارا رزق کھیتوں میں ہے، کبھی کام مل جائے تو تنور پر لگ جاتے ہیں، کبھی دوسروں کے گھروں میں صفائی کر لیتے ہیں، ہمیں کیا لینا ان بند دروازوں سے۔ لیکن اس دن صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو پورے گاؤں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد آنگن میں بیٹھی تھی کہ ماں جلدی جلدی اندر آئیں اور کہنے لگی نور بانو سنا ہے وہ پرانی حویلی کھل گئی ہے۔ میں نے چونک کر کہا امی کون سی حویلی؟ وہی جس کے پاس ہم کھیلنے بھی نہیں جاتے تھے۔ وہ بولی ہاں بیٹی وہی، صبح سویرے دیکھا ہے لوگ اندر جا رہے ہیں، تالے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا امی یہ کیسے ہو سکتا ہے، 20 سال سے تو کوئی ادھر آیا نہیں۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں بیٹا، سب عورتیں بات کر رہی ہیں کہ وہاں کوئی بڑا خاندان آیا ہے، وہ لوگ مزدور عورتیں بلا رہے ہیں کہ آؤ صفائی کرو، گھاس جھاڑیاں ہٹاؤ، کمروں کی گرد جھاڑو، ہمیں بھی جانا ہوگا، گھر میں آٹا کم ہے، کل رات روٹی بھی بڑی مشکل سے بنی تھی۔ میں نے چپ چاپ ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا کیونکہ میں کبھی اس حویلی کے اندر نہیں گئی تھی۔ بچپن سے خواب دیکھتی تھی کہ اندر کیا ہوگا، کتنے کمرے ہوں گے، کیا واقعی وہاں کوئی خزانہ یا بھوت چھپا ہے۔ لیکن آج پہلی بار موقع ملنے والا تھا۔ ماں نے کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے پرانا دوپٹہ لیا اور نقاب کر کے ان کے ساتھ چل دی۔ راستے میں گاؤں کی کئی عورتیں مل گئیں، سب کے ہاتھوں میں ٹوکریاں اور جھاڑو تھے، سب کے چہروں پر تجسس تھا۔ کوئی کہہ رہی تھی سنا ہے بڑے نواب واپس آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہی تھی بس کرایہ دار ہیں، کوئی کہہ رہی تھی کہ باہر کے ملک سے آئے ہیں۔ ہم چلتے گئے اور حویلی کے قریب پہنچے۔ وہاں واقعی رونق لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے دروازے جو ہمیشہ بند رہتے تھے کھلے ہوئے تھے، کچھ نوکر اور مزدور سامان اتار رہے تھے، اندر صحن میں پانی چھڑکا جا رہا تھا، بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی تھیں اور دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا دیکھو نور بانو کسی سے فضول بات نہیں کرنا، بس اپنا کام کرنا اور گھر کو دیکھنا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو پہلی بار وہ حویلی سامنے آئی، جیسے قصوں میں سنی تھی۔ دیواروں پر پرانی پینٹ اتری ہوئی تھی مگر شاندار نقش اب بھی نظر آ رہے تھے۔ صحن میں بڑا سا کنواں تھا اور ارد گرد آم کے درخت۔ عورتیں جھاڑو لگا رہی تھیں، کوئی کمرے سے بوسیدہ پردے اتار رہی تھی۔ ماں بھی ساتھ ہی تنور والے کونے کی طرف چلی گئی اور میں ان کے ساتھ ہی کام کرنے لگی۔ اتنے میں ایک اونچی آواز آئی سب عورتیں ذرا ادھر آؤ۔ ہم سب رک گئے اور دیکھا کہ ایک بڑی اماں برآمدے میں بیٹھی ہیں، سر پر سفید دوپٹہ، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں روب اور چہرے پر عمر کی جھریاں، مگر شخصیت ایسی کہ سب کی زبان بند ہو گئی۔ وہ کہنے لگی بیٹیوں ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنے دنوں بعد یہ گھر پھر آباد ہو رہا ہے۔ بس تم سب اپنے اپنے حصے کا کام کرو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایک ایک دن کا حساب ہم دیں گے۔ عورتوں نے سر ہلایا اور پھر سب اپنے اپنے کام پر لگ گئی۔ میں بھی ماں کے ساتھ صحن میں کچرا سمیٹنے لگی۔ اتنے میں میری نظر ایک طرف پڑی جہاں 2 مرد کھڑے تھے، ایک بڑی عمر کے، سر پر پگڑی، آنکھوں میں وقار، اور ساتھ ہی ایک جوان لڑکا جو میرے حساب سے 20-22 برس کا ہوگا، مگر اس کے انداز میں عجیب سا شرارت بھرا لہجہ تھا۔ وہ کبھی مزدوروں کو دیکھ کر ہنستا، کبھی ہاتھ میں چھڑی گھماتا، کبھی زمین پر پاؤں مار کر آواز پیدا کرتا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ماں نے سرگوشی کی بیٹی لگتا ہے یہ بڑے صاحب اور ان کا بیٹا ہے، خدا جانے کیسا خاندان ہے، دیکھو ان سے نظر نہ ملانا۔ میں نے کہا جی امی، پھر بھی دل کے اندر عجیب سا تجسس بڑھ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو 20 سال بعد واپس آئے ہیں۔
میں نے محسوس کیا کہ جوان لڑکا بار بار عورتوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اچانک اس کی نظر مجھ پر ٹھہر گئی۔ میں نے گھبرا کر نقاب درست کیا اور سر جھکا کر کام میں لگ گئی، لیکن دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی یہ خاندان پرانے زمانے میں بڑا بااثر تھا، ان کے پاس زمینیں تھیں، نوکر تھے، لیکن کسی وجہ سے سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب دوبارہ آ گئے ہیں۔ ایک اور عورت بولی شاید ان کی کوئی دشمنی تھی، اسی لیے یہ گھر 20 سال تک بند رہا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا امی آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں؟ امی نے کہا میں نے بھی سنا ہے یہ لوگ سردار کہلاتے تھے، بہت مالدار تھے۔ بس بیٹی ہم جیسے غریبوں کے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ ہمیں مزدوری مل رہی ہے، باقی باتیں بڑی اماں جانے۔ میں نے کہا امی واقعی یہ حویلی بڑی پراسرار ہے، ہر کمرے سے عجیب سا بوسیدہ ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ وہ بولی ہاں بیٹا، پر تم دعا پڑھتی رہنا، قرآن کی حافظہ ہونا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ دن بھر صفائی کا شور رہا، مزدور اور عورتیں آتے جاتے رہے۔ شام کے قریب بڑی اماں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، صحن میں دال روٹی تقسیم ہوئی، سب عورتیں کھا پی کر اپنے گھروں کو لوٹنے لگیں۔ میں اور ماں بھی جانے لگے تو بڑی اماں نے ہمیں روکا اور کہا بیٹی تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا جی میرا نام نور بانو ہے۔ وہ مسکرا کر بولی اچھا حافظہ نور بانو، اللہ نے تمہیں قرآن کا علم دیا ہے نا؟ میں نے آہستہ سے کہا جی اماں۔ تو وہ بولی انشاءاللہ کل تمہیں پھر بلاؤں گی، مجھے ایک کام ہے تم سے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا یا اللہ یہ حویلی آخر کیا راز رکھتی ہے، اور یہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ پھر میں ماں کے ساتھ گھر لوٹی تو راستے میں وہ بار بار کہتی رہی بیٹی کل اگر انہوں نے تمہیں بلایا تو بس ادب سے جانا، انکار نہ کرنا، شاید یہی ہمارے رزق کا ذریعہ بنے۔ اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ دین میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ وہ حویلی جو ہمیشہ خوف اور تجسس کا مرکز تھی، اب میری زندگی سے جڑنے والی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ حویلی میرا مقدر بدل دے گی۔ اگلے دن جب میں اور امی حویلی گئے تو دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سورج اونچا چمک رہا تھا اور صحن میں دھوپ پھیل چکی تھی، مگر برآمدے کے سائے میں ٹھنڈک سی تھی۔ کل کے مقابلے میں حویلی کچھ صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی، عورتیں ابھی بھی جھاڑو لگانے اور سامان ہٹانے میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ماں سے کہا امی آج ہم کہاں صفائی کریں گے؟ وہ کہنے لگی بیٹی تم اندر کمرے میں جاؤ، میں باہر کے صحن میں کام کر لوں گی۔ میں نے کہا جی امی، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر نماز پڑھ لوں، کیونکہ وقت ہو گیا تھا۔ میں نے وضو کرنے کے لیے صحن کے کونے میں موجود پرانے کنویں کے پاس رکھا لوٹا لیا اور پانی سے وضو کیا، پھر برآمدے کے کونے میں جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ عورتوں کے شور کے باوجود میرا دل بہت سکون میں آ گیا۔ میں نے تکبیر کہی اور نماز پڑھنے لگی، اور سچ کہوں تو حویلی کے پرانے پتھروں اور دیواروں کے بیچ اللہ کا نام لینا مجھے عجیب سا اطمینان دے رہا تھا، جیسے وہ سنسان اور بوسیدہ سا ماحول بھی نور سے بھر گیا ہو۔ میں جب سجدے میں گئی تو دل سے دعا نکلی یا اللہ ہمارے گھر کا حال بدل دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمیں حرام کی طرف جانے سے بچا لے۔ پھر میں نے اپنے والد کو یاد کیا جو بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اور دعا کی کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں اپنی بوڑھی دادی کے لیے بھی دعا کرتی رہی، جب چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی اور اکثر گھر پر اکیلی رہ جاتی تھی۔ میں جب دعا مانگ رہی تھی تو مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ بڑے صاحب یعنی سردار محمد رضا شاہ کے والد برآمدے کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور دور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی دعا ختم کی اور سلام پھیرا تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ میں نے جلدی سے جائے نماز لپیٹا اور نظریں جھکا لی۔ وہ نرم آواز میں بولے بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا جی میرا نام نور بانو ہے۔ وہ بولے ماشاءاللہ تم حافظہ ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا جی الحمدللہ، میں نے قرآن مکمل حفظ کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے بیٹی اللہ نے تمہیں بڑی دولت دی ہے، اس دولت کی قدر کرنا اور دوسروں کو بھی اس نور سے حصہ دینا۔ میں نے شرم سے نظریں جھکائیں اور صرف اتنا کہا جی انشاءاللہ۔ وہ کہنے لگے تمہاری تلاوت کی آواز کل صحن میں گونجی تھی،
مجھے لگا جیسے یہ پرانی دیواریں بھی زندہ ہو گئی ہیں۔ تمہارے پڑھنے میں وہ تاثیر ہے جو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے پڑھنے میں بھی اثر رکھا ہے۔ پھر وہ مڑ گئے اور میں واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ ماں نے پوچھا، بیٹی بڑے صاحب تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا، امی کچھ خاص نہیں، بس یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پڑھنا بڑی دولت ہے۔ ماں نے لمبی سانس لی اور بولی، ہاں بیٹی یہ بات تو سچ ہے، بس اللہ کرے لوگ اس دولت کو پہچانیں۔ میں نے کہا، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ لوگ ہم سے کوئی ایسا کام نہ کہہ دیں جو میرے بس سے باہر ہو۔ وہ بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے دل میں جو آتا ہے وہی کہتے ہیں، بس تم اپنی نیت صاف رکھو۔ اگلے دن پھر ہمیں حویلی بلایا گیا، مگر اس بار خاص طور پر بڑی اماں نے میرا نام لیا۔ امی حیران رہ گئیں اور بولی، نور بانو لگتا ہے یہ تمہارے لیے کوئی اور ذمہ داری سوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا، امی آپ میرے ساتھ چلیں گی نا؟ وہ بولی، ہاں بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یاد رکھنا ادب اور حیا ہی تمہارا زیور ہے۔ بڑی اماں کا حکم تھا اس لیے ہمیں جانا ہی تھا۔ راستے میں عورتیں پوچھتی رہیں کہ تمہیں کیوں بلایا ہے، مگر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دل میں کنجانا سا خوف بھی تھا اور تجسس بھی کہ آخر بڑی اماں مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ کل جب بڑے صاحب نے مجھے دیکھا اور بات کی تو میرے دل میں عجیب سا سکون اور بوجھ دونوں اتر گئے تھے۔ سکون اس لیے کہ کسی نے میری قرآن کی محنت کو پہچانا، اور بوجھ اس لیے کہ اب شاید میرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ ماں نے کہا، نور بانو کل جب تم نماز پڑھ رہی تھی تو سب عورتیں بھی حیران ہو گئی تھیں کہ تم نے حویلی کے بیچ برآمدے میں کتنی خشوع سے نماز پڑھی۔ بیٹی یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، یہ سب دیکھ لیتے ہیں، مگر یاد رکھو اصل نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا، جی امی۔ میرا دل ہمیشہ نماز پڑھتے وقت بس اللہ کی ہی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میرا دل حویلی کے ساتھ عجیب سا جڑ گیا، جیسے یہ پرانی دیواریں میرے سجدوں کی گواہ بن گئی ہوں اور یہ برآمدہ میرے دل کی دعاؤں کو سنبھال کر رکھ رہا ہو۔ اگلے دن جب ہم حویلی پہنچے تو اندر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ بڑی اماں خود برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آؤ بیٹی نور بانو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا اور آہستہ سے آگے بڑھ گئی۔ ماں بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے ان کے قدموں کو چھو کر سلام کیا۔ وہ بولی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے چہرے پر نور ہے، تمہارے لہجے میں سچائی ہے اور تمہارے پڑھنے میں وہ اثر ہے جو کم کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کل میں نے تمہیں دور سے دیکھا تھا جب تم نماز پڑھ رہی تھی تو میرا دل بھر آیا تھا۔ مجھے لگا اللہ نے یہ گھر پھر سے آباد کرنے کے لیے تمہیں بھیج دیا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر کام گئی اور صرف اتنا کہا، جی اماں یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ بڑی اماں بولی، بس اللہ نے تمہیں چنا ہے بیٹی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہ نور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب یہ بات سن کر مجھے لگا کہ واقعی آنے والے دن میری زندگی کو بدلنے والے ہیں اور یہ ملاقات بس ایک آغاز ہے۔ میں نے جب بڑی اماں کی بات سنی کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری کہنا چاہتی ہیں تو میرا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، جی اماں آپ حکم کریں۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹی یہ گھر برسوں ویران رہا ہے، اس ویرانی نے نہ صرف دیواروں کو کمزور کر دیا ہے بلکہ اس گھر کی برکت بھی ختم کر دی ہے۔ اب جب اللہ نے ہمیں دوبارہ اس گھر میں لوٹایا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں قرآن ختم ہو تاکہ یہ دیواریں پھر سے تلاوت کی آواز سے گونج اٹھیں اور اللہ کی رحمت اترے۔ میں کچھ دیر حیران رہی، پھر آہستہ سے کہا، جی اماں یہ تو بہت نیک ارادہ ہے۔ وہ بولی، اور اس ختم کے لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ہی ذمہ داری سنبھالو، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اور دل گواہی دیتا ہے کہ تم اس کام کی اہل ہو۔ تمہارے لبوں سے جب قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ دل کو لگتے ہیں۔ باقی عورتوں میں بھی کچھ قرآن پڑھنے والی ہوں گی، مگر جو تاثیر میں نے تم میں دیکھی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آئی۔ بیٹی تم تیار ہو جاؤ، کل سے انتظام شروع کر دینا۔ میں نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اماں جی میں نے تو کبھی اس طرح کے ختم کا انتظام نہیں کیا، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ بڑی اماں مسکرا کر بولی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود بھی تمہارے ساتھ ہوں گی اور یہ سب کام نوکرانیوں کے ذمہ بھی لگاؤں گی۔ تمہارا بس یہ کام ہے کہ پڑھائی کی نگرانی کرو اور دعا کے وقت قرآن خود بھی پڑھو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی اماں
اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہیں جزا دے بیٹی، تمہارے حصے میں بڑی نیکی آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے میری ماں کی طرف دیکھا اور کہا، بہن تم اپنی بیٹی کی مدد کرنا، یہ پہلی بار ہے اس کے لیے، مگر اللہ کی مدد ہوگی۔ ماں نے کہا، جی اماں، ہم تو غریب لوگ ہیں مگر قرآن کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ بڑی اماں نے نوکروں کو حکم دیا کہ عورتوں کو اطلاع کر دو کہ 2 دن بعد ختم پاک ہوگا، ہر عورت اپنا حصہ پڑھے گی اور حافظہ نور بانو نگرانی کرے گی۔ سب عورتیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ کوئی کہہ رہی تھی واقعی یہ بڑی عزت کی بات ہے، کوئی کہہ رہی تھی دیکھو نور بانو کو اللہ نے کتنا بڑا موقع دیا ہے۔ میں خود اپنے اندر خوف اور خوشی دونوں محسوس کر رہی تھی۔ گھر لوٹی تو دادی نے پوچھا کہ آج پھر کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، دادی اماں نے مجھے ختم پاک کے انتظام کی ذمہ داری دی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، واہ بیٹی، یہ تو بڑی سعادت ہے، دیکھ اللہ نے تجھے کیسے چنا ہے۔ میں نے کہا، دادی میرے دل میں ڈر بھی ہے کہ کہیں سب کے سامنے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو شرمندگی ہوگی۔ دادی نے کہا، نہیں بیٹی، تم تو حافظہ ہو، قرآن تمہارے دل میں ہے، تمہارے لبوں سے نکلا ہوا ہر لفظ نور ہوگا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں نے ان کی بات سن کر دل ہی دل میں حوصلہ پکڑا۔ اگلے دن صبح ہی صبح میں اور ماں حویلی گئے۔ بڑی اماں نے ہمیں بلایا اور کہا، بیٹی آج سے تیاری شروع کرو، عورتوں کو بتا دو کہ کل سب اپنے اپنے پارے لے کر آئیں گی اور یہاں بیٹھ کر پڑھیں گی۔ صحن میں جگہ بناؤ، پانی کا انتظام کرو، جائے نماز بچھاؤ اور آخر میں دعا ہوگی۔ میں نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور آہستہ آواز میں کہا، اماں کا حکم ہے کہ کل سے ختم پاک شروع ہوگا، سب بہنیں اپنے اپنے حصے پڑھیں گی اور آخر میں دعا ہوگی۔ عورتوں نے خوشی سے کہا، جی حافظہ بہن، ہم حاضر ہیں۔ کچھ عورتوں نے پوچھا، بہن ہمیں کس کس پارے کی تقسیم ملے گی؟ میں نے کہا، کل صبح آپ سب آ جائیں تو میں ترتیب بنا دوں گی۔ پھر ہم سب نے مل کر جائے نماز دھو کر دھوپ میں ڈالے، پرانے کونے سے مصلے نکالے، صفائی کی، صحن کے درمیان بڑے کینچوے نکل آئے۔ عورتیں چیخنے لگیں، مگر میں نے دل ہی دل میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھی اور پانی چھڑکا۔ اس کے بعد سب سکون ہو گیا۔ شام کو میں نے خود قرآن کھولا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، مجھے توفیق دے کہ میں اسے پورے ادب اور محبت سے پڑھاؤں، میرے لبوں پر کوئی غلط لفظ نہ آئے اور میری نیت میں اخلاص رہے۔ رات بھر میرا دل عجیب کیفیت میں رہا۔ کبھی ڈر لگتا کہ سب عورتیں بڑی بڑی ہیں، میں ابھی اتنی چھوٹی ہوں، وہ سب میرا کہا مانیں گی بھی یا نہیں، اور کبھی خوشی ہوتی کہ یہ موقع اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اگلی صبح حویلی میں خاص رونق تھی، عورتیں اپنے اپنے قرآن پاک لے کر آئی تھیں۔ بڑی اماں برآمدے میں تسبیح لے کر بیٹھی تھیں اور سب کی نگرانی کر رہی تھیں۔ میں نے اسلام کیا تو انہوں نے کہا، آؤ بیٹی آج تمہارا امتحان ہے۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ صحن کے بیچ میں جگہ سنبھالی اور عورتوں کو بٹھانا شروع کیا۔ سب کو ان کے حصے دیے، کوئی پہلا پارہ پڑھنے لگی، کوئی 5واں، کوئی 15واں۔ صحن میں ایک ساتھ تلاوت کی آوازیں گونجنے لگی، جیسے سارا ماحول بدل گیا ہو۔ بڑی اماں نے کہا، بیٹی تم بھی شروع کرو۔ میں نے اونچی آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور عورتیں سننے لگیں۔ میری آواز جیسے صحن کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑے صحابی دور سے کھڑے سن رہے ہیں اور ان کے چہرے پر سکون ہے۔ میرا دل کانپ رہا تھا، مگر میں نے اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے پڑھنا جاری رکھا۔ پھر دعا کا وقت آیا، سب عورتوں نے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے دعا شروع کی، یا اللہ یہ ختم تیرے لیے ہے، اسے قبول فرما، اس گھر کو آباد کر، اس میں رحمت نازل کر، بیماروں کو شفا دے، بچوں کو علم دے، غریبوں کے رزق میں برکت دے اور ہمارے گاؤں کو فتنوں سے محفوظ رکھ۔ سب عورتوں کے آنسو نکلنے لگے، میری اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دعا ختم ہوئی تو بڑی اماں نے بلند آواز میں کہا، سبحان اللہ حافظہ بیٹی، تمہارے لبوں سے نکلی دعا سیدھی دل میں اترتی ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گھر واقعی پھر سے آباد ہو جائے گا۔ میں نے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے سعادت دی۔ ختم پاک کے بعد جب سب عورتیں ہاتھوں کے پشت پر اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں اور میں نے آہستہ سے دعا کے بعد آمین کہا تو ماحول میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ پھر نوکرانیوں نے بڑے ٹرے نکالے جن پر بڑے بڑے گلاسوں میں شربت بھرا ہوا تھا، وہ گاؤں کی عورتوں میں تقسیم کرنے لگی۔ کوئی گلاس پکڑ کر دوسرے کو دے رہی تھی، کوئی بچے کو پلا رہی تھی، اور سب کے لبوں پر یہ جملہ تھا کہ واقعی آج حویلی میں برکت اتر آئی ہے۔ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ کونے میں جا بیٹھی اور ایک گلاس ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی
کہ اللہ نے مجھے کیسے ہمت دی، ورنہ کل تک میرا دل کانپ رہا تھا۔ بڑی اماں قریب آئیں، انہوں نے میرا ماتھا چوما اور بولی، بیٹی تم نے آج میرا دل خوش کر دیا ہے، یہ دعا بھی قبول ہوئی ہے اور یہ تلاوت بھی اللہ کے ہاں بلند مرتبہ رکھے گی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، اماں یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، بس اس نے میرے دل اور زبان پر آسانی ڈال دی۔ بڑی اماں نے میری ماں کو بھی دعا دی اور کہا، بہن تمہاری بیٹی نے آج سب کو فخر دیا ہے۔ اماں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اماں یہ سب آپ کے اعتماد کی بدولت ہوا ہے، ورنہ ہم تو گاؤں کے معمولی لوگ ہیں، آپ نے عزت دی ہے تو اللہ آپ کو عزت دے گا۔ اس دوران میری نظر ان دروازوں پر جا ٹکی جہاں بڑے کمرے کے پردے لٹک رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی اندر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے خیال جھٹک دیا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد جب عورتیں شربت پی کر صحن میں بیٹھیں تو میری نظر اتفاقاً دوسری بار اسی پردے پر پڑی اور میں نے صاف دیکھا کہ ایک جوان لڑکا ذرا سا پردہ ہٹا کر جھانک رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سا تجسس اور سکون تھا، جیسے وہ خاموشی سے سن رہا ہو اور اب دیکھ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں پڑھا، یا اللہ مجھے استقامت دے اور میرے دل کو کسی وسوسے میں نہ ڈالنا۔ عورتیں ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھیں، کوئی کہہ رہی تھی حافظہ بیٹی کی تلاوت نے دل ہلا دیا، کوئی کہہ رہی تھی آج پہلی بار دل کو یوں سکون ملا جیسے واقعی ہم پر رحمت برس رہی ہو، اور سب اس دن کو یادگار کہہ رہی تھی۔ بڑی اماں نے نوکرانی کو اشارہ کیا اور وہ میرے پاس آ کر بولی، بی بی اماں آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، وہ بولی، جا بیٹی یہ تو عزت کی بات ہے، جا کر دیکھ کیا کہتی ہے۔ میں آہستہ قدموں سے اندر گئی تو کمرے کی فضا کچھ اور ہی تھی۔ بڑے قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر پرانے نقش و نگار بنے تھے اور کونے میں بڑے صاحب آرام کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے قریب ہی وہی لڑکا جسے میں نے پردے کے پیچھے دیکھا تھا خاموشی سے بیٹھا تھا۔ بڑے صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، بیٹی آج تمہاری آواز نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ برسوں سے اس حویلی کی دیواروں پر ویرانی تھی، مگر آج لگا کہ ان میں جان پڑ گئی ہے۔ میں نے جھجک کر کہا، حضور یہ سب اللہ کا کلام ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ بولے، ہاں بیٹی یہی تو کمال ہے کہ اللہ نے تمہیں ذریعہ بنایا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، رضا سنو بیٹا، یہ ہے نور بانو جس کی آواز تمہیں اتنی پسند آئی ہے۔ لڑکے نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بس مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسی شرارت بھی تھی اور ایک عجب سا سکون بھی تھا کہ میرا دل جیسے لرز گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور دعا مانگی کہ یا اللہ یہ نگاہیں میرے لیے آزمائش نہ بنے۔ بڑے صاحب نے کہا، بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کو روز کچھ وقت قرآن پڑھاؤ، وہ ابھی بیمار رہتا ہے، مگر میں نے آج محسوس کیا کہ تمہاری آواز میں شفا ہے۔ میں نے چونک کر ماں کا چہرہ یاد کیا اور کہا، حضور یہ بڑی ذمہ داری ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی۔ وہ بولے، یہی میرا حکم ہے اور میری خواہش بھی۔ بڑی اماں نے قریب آ کر میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی یہ سب اللہ کا لکھا ہے، تم پریشان نہ ہونا، یہ کام تمہیں اور تمہارے گھر کو عزت دے گا۔ میں نے دل ہی دل میں یا اللہ کہا اور حامی بھر لی۔ اس کے بعد میں صحن میں لوٹی تو عورتیں اب روانہ ہو رہی تھیں۔ سب نے مجھ سے ہاتھ ملایا، دعائیں دیں۔ ایک نے کہا، بیٹی تیرے لبوں سے قرآن سن کر لگتا ہے جیسے فرشتے اتر آئے ہوں۔ میں نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور ماں کے ساتھ حویلی سے باہر نکلی تو گاؤں کے راستے پر چلتے ہوئے ماں نے کہا، بیٹی دیکھ اللہ نے تجھے ایک ایسے بڑے کام کے لیے چنا ہے، مگر یاد رکھنا نیت صاف رہے، بس اللہ کے لیے یہ سب کرنا ہے، دنیا کی تعریف یا حویلی کی عزت کو دل میں نہ لانا۔ میں نے کہا، ماں جی میں تو پہلے ہی کانپ رہی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کل کو اگر ان کی کوئی بات پوری نہ کر سکی تو کیا ہوگا۔ ماں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب تمہارے لیے امتحان بھی ہے اور عزت بھی، اب دیکھ اللہ کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں نے دادی کو جا کر سب بتایا تو وہ بھی دیر تک سر جھکا کر سوچتی رہی، پھر بولی، بیٹی کبھی سوچا تھا کہ تیری جیسی غریب لڑکی کو اتنی عزت ملے گی؟ یہ سب اللہ کا فضل ہے، مگر خیال رکھنا عزت ملنے کے بعد انسان کے قدم پھسل جاتے ہیں اور یہی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ میں نے کہا، دادی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ اللہ تیرے قدم مضبوط کرے اور تیرے دل کو صرف اپنے ذکر سے آباد رکھے۔ اس رات نیند مشکل سے آئی، بار بار اس لڑکے کا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا اور میں گھبرا کر کلمہ پڑھتی۔
دل ہی دل میں سوچتی یہ کون ہے جو اتنے برس بعد اس حویلی میں آیا ہے، اور کیوں؟ اس کی آنکھوں میں اتنی عجیب سی بات ہے، مگر پھر خود کو سمجھاتی کہ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، مجھے تو صرف اللہ کے کلام سے لگاؤ رکھنا ہے اور اسی کو اپنا سہارا بنانا ہے۔ صبح ہوئی تو حویلی کی طرف چل پڑی اور دل میں یہی سوچ تھی کہ اب سے میرا راستہ کتنا بدلنے والا ہے۔ صبح فجر کی اذان کے بعد میں نے مٹی کے حوض پر رکھا پیالہ ہاتھ میں لیا، وضو کیا اور دل ہی دل میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، آج میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ تیرا ذکر ہو اور میں اپنے دل کے وسوسوں سے بچی رہوں۔ پھر میں نے امی کو جگایا، ان کے لیے چائے بنائی، دادی کے سرہانے پانی رکھا اور نقاب اوڑھ کر حویلی کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہوا میں ہلکی نمی تھی، گاؤں کے دروازوں پر مرغ بول رہے تھے، کچھ عورتیں گھروں کے آنگن دھو رہی تھیں، کہیں سے روٹی کے تنور کی خوشبو آتی تھی تو کہیں سے گیلی مٹی کی سوندھی مہک۔ میرے قدم خود بخود تیز ہو گئے، کیونکہ بڑی اماں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ آج سے روزانہ پڑھائی شروع ہوگی اور مجھے استاد کی طرح بیٹھ کر سردار محمد رضا شاہ کو قرآن اور تجوید پڑھانی ہے۔ میں نے سوچا کہ استاد کہلانے کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے، پھر اپنے دل کو سمجھایا کہ جب نیت اللہ کے لیے ہو تو بوجھ بھی رحمت بن جاتا ہے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر میں نے سلام کیا، اندر سے نوکرانی نے جواب دیا اور مجھے سیدھا اس برآمدے کی طرف لے گئی جہاں کل ختم کے بعد دعا ہوئی تھی۔ بڑے صاحب شاید باہر گئے ہوئے تھے، بڑی اماں تسبیح تھامے بیٹھی تھیں، مجھے دیکھ کر بولی، آ گئی ہو بیٹی؟ میں نے آہستہ کہا، جی اماں۔ انہوں نے کہا، آج تم اپنے شاگرد کے ساتھ پہلا سبق شروع کرو گی، پہلے اسے ناظرے کی روانی سنواؤ، پھر مخارج کی صفائی سمجھاؤ اور دل میں ہر وقت یہ رکھو کہ علم دینے والا اللہ ہے، ہم تو فقط وسیلہ ہیں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی اماں، اور دل میں وہ دعا پھر دہرائی کہ یا رب، میرے لفظ تیرے کلام کی امانت ہے، ان کی حفاظت فرما۔ اتنے میں دروازے کے پاس ہلکی سی آہٹ ہوئی، میں نے سر اٹھایا تو وہی جوان لڑکا جسے میں نے پہلی روز پردے کے پیچھے دیکھا تھا آہستہ قدموں سے برآمدے کے قریب آیا۔ نوکر اس کے ساتھ تھا، اس کے چہرے پر کسی معصوم بچے جیسی حیرت تھی، جیسے ہر چیز کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ بڑی اماں نے نرمی سے کہا، رضا بیٹا، آؤ، یہ تمہاری استاد ہے جنہوں نے کل سب کے سامنے تلاوت کی تھی اور آج سے تمہیں پڑھائیں گی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے ذرا جھجکے، پھر آہستہ سے بیٹھ گئے۔ میں نے اسلام کیا، انہوں نے سر ہلا کر جواب دیا اور ایک لمحے کے لیے ان کی نظر میرے نقاب کے کنارے پر ٹھہری، پھر ہاتھ اپنی گود میں سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ میں نے جائے نماز کے پاس اپنا قرآن رکھا اور کہا، آج ہم سب سے پہلے حروف کی آوازوں کو درست کریں گے۔ میں نے الف کہا، انہوں نے الف دہرایا، میں نے با کہا، انہوں نے با دہرایا، پھر میں نے مخارج کے بارے میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمجھایا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ان کی آواز میں کبھی لڑکھڑاہٹ آ جاتی تو وہ بچے کی طرح میری طرف دیکھتے، جیسے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا اور سمجھاؤ۔ میں انہیں نرمی سے سمجھاتی رہی اور ان کے چہرے پر آہستہ آہستہ سکون اترنے لگا۔ بڑی اماں کبھی تسبیح گھماتی، کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھتی اور کبھی نوکرانی کو اشارہ کرتی کہ پانی لے آؤ۔ وقفہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 2 گھونٹ پانی پی لیں، کیونکہ تجوید کی مشق میں زبان اور حلق تھک جاتے ہیں۔ انہوں نے سر جھکا کر پی لیا اور آہستہ سے کہا، میری آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا، انشاءاللہ، جب نیت سچی ہو تو اللہ آسانی دیتا ہے۔ انہوں نے میری بات دھیان سے سنی، جیسے الفاظ کو اپنے دل میں اترتا دیکھ رہے ہوں۔ پھر میں نے انہیں سورۃ فاتحہ سکھانی شروع کی کہ بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے، مد کہاں قائم رکھنا ہے، غنہ میں کتنی مقدار رکھنی ہے اور رکوع کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ میں جب کہتی ایاک نعبد تو ان کی آواز کے اندر ایک اونچ سی محسوس ہوتی، جیسے یہ جملہ ان کے دل نے بہت پہلے سن رکھا ہو۔ وہ بار بار دہرایا کرتے اور یوں لگتا جیسے ان کے اندر کوئی ٹوٹی ہوئی ڈوری دوبارہ بن رہی ہو۔ سبق کے دوران کبھی وہ غیر ارادی طور پر شرارت کر جاتے، وہ ایک لفظ میں جان بوجھ کر ایسی ادا نکالتے کہ میں مسکرانے سے رک نہ پاتی اور وہ بچے کی طرح معصومیت سے کہتے، دیکھیں میں نے پکڑ لیا آپ کو، ہنسی آ گئی ہے۔ میں اپنی مسکراہٹ کو چھپاتی اور کہتی، یہ کلاس ہے، یہاں ہنسی کم اور محنت زیادہ ہوگی۔ وہ ہاں ملاتے مگر لمحہ بھر میں پھر کوئی حرکت کر بیٹھتے، کبھی قلم گھما کر فضا میں بناتے کہ یہ حرف میم ہے نا، کبھی اپنے سامنے رکھے کتاب کو الٹا سیدھا کر کے کہتے، اب یہ الٹی تلاوت ہوگی، اور پھر خود ہی خجل ہو کر سنبھل جاتے اور کہتے، معاف کیجیے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بات زیادہ سنوں۔ اس ساری نرمی کے باوجود دل میں کہیں ایک احتیاط مسلسل جاگتی رہتی کہ مجھے استاد رہنا ہے، شاگرد کی ہر حرکت کو حد میں رکھنا ہے۔ بڑے صاحب دوپہر کے وقت واپس آئے تو کچھ دیر دور سے ہمیں دیکھتے رہے، پھر بڑے صاحب نے مجھے بلا کر کہا،
بیٹی، آج کے سبق میں تم نے کیا پڑھایا؟ میں نے مختصر بتایا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا، تمہاری آواز میں وہی سکون ہے جو مریض کو دوا کی طرح شفا دیتا ہے۔ میں نے کہا، حضور، شفا اللہ دیتا ہے، ہم تو اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے کہا، کل سے تمہارا وقت صبح ہی رہے گا، کیونکہ شام کو گھر میں کچھ مہمان آتے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، جی بہتر۔ بڑا صحن دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جب میں رخصت ہونے لگی تو بڑی اماں نے مجھے ایک چھوٹا سا کپڑا دیا اور کہا، یہ تمہارے لیے نہیں، اس قرآن کے لیے ہے، اسے اس کپڑے میں لپیٹ کر لایا کرو تاکہ دنیا کی گرد کلام کی سطحوں تک نہ پہنچے۔ میں نے کپڑا چوم کر اپنے قرآن پر رکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بزرگ عورت دل کے اندر کیسے اتنا ادب رکھتی ہے۔ گھر پہنچی تو دادی نے پوچھا، آج پہلا دن کیسا رہا؟ میں نے کہا، دادی، وہ بہت معصوم ہے، ان کی آنکھوں میں ایسی کیفیت ہے جیسے کوئی کھویا ہوا راستہ مل گیا ہو، بس کبھی کبھی وہ بچپن کی طرح شرارت کر بیٹھتے ہیں۔ دادی نے کہا، بیٹی، مرد جب دکھ جھیلتا ہے تو یا تو خاموشی اختیار کرتا ہے یا بچے بن کر مسکرا دیتا ہے۔ تم صبر سے کام لینا اور نرمی سے انہیں تھامے رکھنا۔ رات کو جب میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر وتر پڑھے تو اپنے لیے، ان کے لیے، ماں کے لیے، دادی کے لیے اور اس گھر کے لیے دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھا رکھے اور عزت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت دے۔ اگلی صبح میں پہلے سے زیادہ پختہ ارادے کے ساتھ حویلی پہنچی تو برآمدے میں ہلکی سی خنکی تھی، درختوں کے پتوں سے شبنم ٹپک رہی تھی اور صحن کے بیچ ہلکی ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ میں نے جائے نماز کے پاس آ کر سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے تو ان کے چہرے پر وہی شریر معصوم مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، آج میں نے گھر میں بیٹھ کر بہت مشق کی ہے، مگر میم کے غنّے پر آ کر آواز پھنس جاتی ہے۔ میں نے کہا، بیٹھیں، ہم پھر سے پہلے نقشے بناتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا تختے نما کاغذ نکالا اور اس پر حلقے اور زبان کے مقامات کو سمجھانے کے لیے لکیر در لکیر کھینچنے لگی۔ وہ بڑے شوق سے دیکھتے رہے، پھر کبھی اچانک پوچھ بیٹھتے کہ اگر میں حرف کاف کو تھوڑا نرم کر دوں تو کیا ہوگا؟ میں کہتی، نہیں، یہ جگہ سختی مانگتی ہے، زبان کی جڑ کو مضبوطی سے ٹکانا ہے۔ وہ سر ہلا کر کہتے، اب سمجھ آیا۔ کچھ دیر بعد جب میں الفاظ کی مقدار سمجھا رہی تھی تو وہ اچانک ہنس دیے۔ میں نے چونک کر دیکھا اور کہا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ جب پڑھاتی ہیں تو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی آنکھیں بھی پڑھاتی ہیں اور وہ بھی کہتی ہیں کہ غلطی نہ کرنا۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور کہا، پڑھائی پر دھیان رکھیے۔ پھر میں نے سورۃ اخلاص شروع کرائی اور انہیں کہا کہ میں نے ساتھ ساتھ دہرائے۔ وہ کہتے، کل کا مطلب کہہ دیجئے۔ پھر ایک ایک لفظ کا مفہوم سمجھتے گئے اور ان کی آواز میں ایک سادگی آتی چلی گئی۔ دوپہر تک سبق چلتا رہا اور ہم نے منزل باندھ دی کہ روز تھوڑا تھوڑا مگر درست پڑھنا ہے۔ جب میں جانے لگی تو انہوں نے کہا، استاد، آپ کل جلدی آ جائے گا کیونکہ صبح کی ہوا میں پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ۔ اگلے دن میں ہمیشہ کی طرح آ کر بیٹھ گئی، مگر دل میں ایک ہلکی سی بے چینی تھی جسے میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ ان دنوں گاؤں میں باتیں ہونے لگی تھیں کہ نور بانو روز سردار کے بیٹے کو پڑھانے جاتی ہے۔ لوگ خام خواہ کی باتیں بناتے ہیں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں اللہ کے کلام کی خدمت پر ہوں اور اس کے بعد ہر آواز خاموش ہے۔ کلاس شروع ہوئی تو وہ پہلے سے زیادہ چنچل دکھائی دیے، کبھی قلم گراتے، کبھی کتاب الٹی رکھتے اور کبھی اپنے جوتے کے تسمے کھولنے لگتے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب بچے نہیں کرتے۔ وہ ہنس کر بولے، مگر میں تو کبھی بڑا ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا، بڑائی علم سے آتی ہے، لہو لعب سے نہیں۔ وہ کچھ دیر سنجیدہ رہے، پھر دل جوئی کے انداز میں مخارج کی مشق کرنے لگے، مگر شاید ان کی عادت تھی کہ شرارت کیے بغیر انہیں سکون نہ ملتا تھا۔ میں حروف کی مقدار بتا رہی تھی کہ وہ اٹھ کر قریب آئے اور کہنے لگے، استاد ایک بات بتاؤ، آپ کا نقاب جب ہوا میں ذرا سا ہلتا ہے تو اس کے پیچھے سے روشنی نکلتی ہے۔ میں نے سختی سے کہا، اپنی نظر نیچے رکھیں اور کتاب دیکھیں۔ انہوں نے جی جی کہتے ہوئے کتاب تھامی، مگر ان کے ہاتھ کی انگشتانی بار بار میرے نقاب کے کنارے کے قریب آ جاتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں تعوذ پڑھا اور سبق جاری رکھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں قرآن کے صفحے پر اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ یہاں مد لازم ہے۔ اسی وقت انہوں نے ہنستے ہوئے ایک بچکانہ سرس سے میرا نقاب ذرا سا آگے سے تھاما اور کھینچ دیا، جیسے وہ بھول گئے ہوں کہ استاد کے احترام کی کیا حد ہے۔ میرا چہرہ یک ہوا سے چھو گیا۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر نقاب سنبھالا اور کرسی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں میں نمی بھر آئی اور زبان سے بس اتنا نکلا، آپ نے بہت غلط کیا۔ انہوں نے جیسے خود کو پہلی بار آئینے میں دیکھا ہو۔
ہاتھ پیچھے کھینچا، قدم لڑکھڑائے اور ان کی آنکھوں میں وہی شرارت فوراً پچھتاوے میں بدل گئی۔ وہ آہستہ آواز میں بولے، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلط کیا، میں نے سوچا یہ کوئی کھیل ہے اور میں نے حد پار کر دی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ قرآن کی مجلس ہے، یہاں کھیل نہیں ہوتا۔ آپ نے استاد کا پردہ کھینچا ہے اور یہ اللہ کے سامنے بے ادبی ہے۔ وہ سر جھکائے کھڑے رہے، ان کے کندھوں کی جنبش بتا رہی تھی کہ دل اندر سے کانپ رہا ہے۔ بڑی اماں باہر آئیں تو فضا بدل گئی۔ انہوں نے بس ایک نظر ہم دونوں پر ڈالی اور کہا، رضا بیٹا، آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو فوراً مان لے۔ تم نے غلط کیا ہے، اب تمہیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹی، تم نے صبر کیا اور ادب کی حفاظت کی، اللہ تمہیں جزا دے۔ میں خاموش رہی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ یا رب اس لمحے کو میرے لیے فتنہ نہ بنا دینا۔ وہ پھر آہستہ سے بولے، استاد، میں نے بچپن میں سب کھو دیا تھا، میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، بس کبھی کبھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں نے اپنی آواز میں نرمی لاتے ہوئے کہا، پڑھائی کی شرط ادب ہے، اگر تم نے آج کے بعد اپنی نظر اور ہاتھ کا ادب قائم رکھا تو میں بھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے اور میں نے دوبارہ قرآن کھولا تو کمرے میں ایک الگ سی سنجیدگی اتر آئی۔ میں نے انہیں دوبارہ سورہ نور کی آیات سنائی کہ پاکیزگی والوں کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ میں نے سمجھایا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے ہلکی آواز میں کہا، میرا دل پہلی بار کسی لفظ کے سامنے جھک رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ لفظ میرے اندر کے شور کو خاموش کر دے گا۔ میں نے کہا، یہی قرآن کی برکت ہے اور یہی استاد شاگرد کا پہلا رشتہ ہے کہ جس میں ہم دونوں اپنی اپنی جگہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ سبق ختم ہونے کے بعد وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے آئے اور آہستہ سے کہا، آج کے بعد میری نظر کبھی آپ کے نقاب سے اوپر نہیں اٹھے گی۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ تمہاری نیت کو ثابت رکھے، اور دل میں شکر ادا کیا کہ اس لمحے کا بوجھ اللہ نے خود اٹھا لیا۔ جب میں برآمدے سے گزری تو بڑی اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، یہ گھڑی تمہاری استقامت کو بلند کرے گی اور اس لڑکے کے دل میں ادب کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ میں نے سر جھکا کر آمین کہا اور باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا تو دھوپ پہلے سے زیادہ نرم تھی، جیسے ہر روشنی میں ایک تہذیب چھپی ہو، اور میں نے محسوس کیا کہ ہمارے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ اب سچ مچ قائم ہو چکا ہے، جس کی بنیاد ادب بھی ہے اور سکون بھی، اور کہیں بہت دور خاموشی سے محبت کا ایک سانس بھی جو میں نے اپنے دل میں بند کر دیا کہ یہ وقت اس سانس کے نام نہیں، یہ وقت قرآن کے نام ہے۔ صبح کا وقت تھا، میں نے ہمیشہ کی طرح وضو کیا، قرآن اپنے کپڑے میں لپیٹا اور نقاب اوڑھ کر حویلی کے راستے پر نکل کھڑی ہوئی۔ راستے میں کھجور کے درختوں پر بیٹھی چڑیاں چہچہاتی تھیں اور ہوا میں ہلکی نمی کی خوشبو تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، آج کے سبق میں میرے شاگرد کے دل کو سکون عطا فرما۔ جب میں حویلی پہنچی تو بڑی اماں نے دور سے ہی مجھے دیکھ کر دعا دی اور کہا، بیٹی، تمہارے آنے سے یہ گھر روشن ہو جاتا ہے۔ میں نے ادب سے کہا، یہ سب قرآن کی روشنی ہے جو ہر دل کو روشن کرتی ہے۔ میں برآمدے میں پہنچی تو وہ پہلے سے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں قرآن تھا مگر آنکھیں کہیں دور خلا میں ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے بیٹھتے ہی اسلام کیا، انہوں نے سر اٹھایا اور آہستہ آواز میں جواب دیا۔ ان کے چہرے پر آج کچھ اور ہی کیفیت تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، آج آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ وہ ذرا ٹھہر کر بولے، استاد، کیا آپ مجھ سے ایک بات سنیں گی اور یہ وعدہ کریں گی کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا، اگر بات دل کی ہے تو ضرور کہیے، انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے جب وہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ انہوں نے لمبا سانس لیا اور کہا، میں چھوٹا تھا تو اس حویلی کے بڑے باغ میں کھیلتے کھیلتے ایک دن کنویں کے پاس جا گرا۔ مجھے یاد ہے پانی گہرا تھا، میرے ہاتھ پھسل گئے تھے، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں تھا۔ اچانک میرے چچا وہاں آ نکلے، انہوں نے مجھے کھینچ کر باہر نکالا، مگر اس دن کے بعد میرے دماغ میں عجیب سا دھڑکا لگا رہنے لگا۔ راتوں کو چیخ کر اٹھ بیٹھتا تھا اور دن کو باتیں کرتے کرتے بھول جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ بچہ پاگل ہے، اور میری ماں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ایک دن وہ اس گھر سے چلی گئیں، پھر کبھی پلٹ کر نہ آئیں۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ماں کبھی نہیں چھوڑتی، وہ بس کہیں دعا میں تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہوں گی۔ اللہ کے بندے کو حادثہ تو بدل دیتا ہے مگر اس کے اندر کی اصل روشنی کو نہیں بجھاتا۔ وہ میری طرف دیکھتے رہے جیسے ان کی آنکھوں میں برسوں سے بند پانی بہنے کو تیار ہو۔ انہوں نے کہا، استاد، لوگ مجھے پاگل کہہ کر بلاتے تھے، میرے کمرے میں تالے لگاتے تھے، میں تنہا ہو جاتا تھا،
بس درختوں اور پرندوں سے باتیں کرتا تھا، مگر آج جب آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں عام انسان ہوں۔ میں نے کہا، تم عام ہی نہیں خاص ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنی کتاب کے قریب کر دیا ہے، اور جو اس کے قریب ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلی بار مسکرائے، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک لمبی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اگر میں پھر کبھی وہی پرانی حالت میں چلا جاؤں تو کیا آپ تب بھی مجھے پڑھائیں گی؟ میں نے کہا، قرآن وہ رسی ہے جسے مضبوطی سے تھام لو تو کوئی تمہیں گرنے نہیں دیتا، بس شرط یہ ہے کہ تم سچائی کے ساتھ اسے تھامے رکھو۔ وہ بولے، استاد، آپ کو دیکھ کر مجھے پہلی بار یقین آیا ہے کہ شاید میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ آپ کی آواز جب آیات پڑتی ہے تو لگتا ہے میرے اندر کے زخموں پر کوئی مرہم رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ میرا کمال نہیں، یہ قرآن کا اثر ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ انہوں نے آنکھوں سے نمی پونچھتے ہوئے کہا، پھر بھی آپ نے مجھے وہ ہمت دی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، انسان کو ہمت اسی وقت ملتی ہے جب کوئی اس پر یقین کر لے، اور میں تم پر یقین رکھتی ہوں کہ تم سنبھل سکتے ہو، اور تمہیں سنبھلنا ہی ہوگا، کیونکہ تمہارے ماں باپ کے بعد اس خاندان کی امیدیں بھی تم سے جڑی ہیں۔ وہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، کیا میں آپ کو کچھ اور بتا سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں ضرور کہو۔ انہوں نے کہا، جب لوگ مجھے پاگل کہتے تھے تو میں ہنستا تھا، مگر اندر سے ٹوٹتا تھا۔ کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، مجھے لگتا تھا میرا وجود بیکار ہے۔ لیکن آج جب آپ نے مجھے استاد کی طرح پڑھایا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر تلاوت کروں، تاکہ دنیا دیکھے کہ میں بیکار نہیں ہوں۔ میں نے کہا، وہ دن ضرور آئے گا، تمہارے لبوں سے تلاوت نکلے گی اور لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے پاگل کہا جاتا تھا۔ وہ اتنے جوش سے بولے، استاد، پھر آپ ہی مجھے وہاں تک پہنچائیں گے؟ میں نے کہا، انشاءاللہ، تم محنت کرو گے تو اللہ ضرور آسانی دے گا۔ اس دن کے بعد ان کے رویے میں عجیب تبدیلی آنے لگی۔ وہ جو کبھی بار بار شرارت کر کے سبق بھلا دیتے تھے، اب توجہ سے سنتے، کبھی رک جاتے اور پوچھتے کہ استاد، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہاتھ باندھ کر کہتے کہ مجھے پھر سے سورۃ رحمان سکھائیے۔ جب وہ آیت پڑھتے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو خود ہی آہستہ سے کہتے، واقعی ہم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ان کی آواز میں اب لڑکھڑاہٹ کم ہو گئی تھی، الفاظ زیادہ صاف ہونے لگے تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کی آنکھوں میں ایک سکون اترنے لگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خاندان کے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ ایک دن بڑے صاحب نے مجھے بلا کر کہا، بیٹی، ہم نے برسوں ہر حکیم اور ہر پیر کو آزمایا، مگر یہ بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ تم نے چند دنوں میں ایسا کیا کیا کہ اس کے اندر یہ سکون آ گیا ہے؟ میں نے کہا، حضور، یہ سب قرآن کا کرشمہ ہے۔ اللہ جس دل پر چاہے اپنے کتاب کا نور اتار دیتا ہے۔ بڑے صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے کہا، اگر یہ کتاب اس گھر کو بچا سکتی ہے تو ہم سب کو اسے تھامنا ہوگا۔ بڑی اماں نے بھی کہا، بیٹی، تم نے ہمارے بیٹے کو نیا جنم دیا ہے، اللہ تمہیں اپنے حبیب کے صدقے سے عافیت دے۔ مجھے اپنی جگہ عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ سب میری تعریف کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ سب قرآن کا اثر تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میرا نام اس سبب میں جڑا بھی ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ میں تو ایک کمزور سی بندی ہوں۔ اگلے دن سبق کے دوران محمد رضا نے کہا، استاد، آپ کو پتہ ہے، جب آپ میرے سامنے آیات پڑھتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، حالانکہ یہ الفاظ مجھے بچپن سے معلوم تھے، مگر ان میں جو لذت اب مل رہی ہے وہ پہلے کبھی نہ ملی۔ میں نے کہا، یہ اس لیے ہے کہ دل جب صاف ہوتا ہے تو آیات کے اندر چھپی ہوئی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ بولے، کیا واقعی میرا دل صاف ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے اور وہ دل کو بدل دیتا ہے، بس تمہیں سچائی کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا ہے۔ وہ کہنے لگے، استاد، پھر آپ دعا کریں کہ میں ایسا انسان بن جاؤں جو اپنی ماں کے سامنے فخر سے کھڑا ہو سکے، جسے دیکھ کر وہ کہے کہ میرا بیٹا کامل ہے۔ میں نے کہا، اللہ تمہیں یہ مقام دے گا اور تم ضرور ایک دن اپنی ماں سے ملو گے۔ انہوں نے کہا، اگر وہ نہ مل سکی تو کیا اللہ مجھے ان کے خواب میں ہی دکھا دے گا؟ میں نے کہا، اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ چاہے تو ماں بیٹی کو ایک پل میں ملا دے، چاہے تو دور رہ کر بھی دلوں کو قریب کر دے۔ وہ اتنے سکون سے بولے، استاد، اب مجھے یقین ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں بھی سب کی طرح بات کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، تم سب کی طرح ہو اور اس سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہو، کیونکہ تم نے اپنی زندگی کا دکھ اس کے سامنے رکھا ہے اور وہ دکھ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ اس دن کے بعد وہ مجھے ہر سبق میں کہتے، استاد، آج میں بالکل سیدھا چل رہا ہوں، دیکھیں
میں نے بات پوری کہی ہے، کہیں بھولا نہیں۔ میں مسکرا کر کہتی، ہاں آج تم بالکل سیدھے ہو، اور تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے رب کی قدرت پر حیرت ہوتی ہے۔ حویلی کے نوکرانی نوکر سب یہ دیکھ کر چپ چاپ سرگوشی کرتے تھے کہ واقعی نور بانو نے کمال کر دکھایا۔ بڑے صاحب اکثر کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنے بیٹے کی آواز سنتے۔ ان کے چہرے پر برسوں کے بعد مسکراہٹ آتی تھی۔ بڑی اماں بار بار کہتی تھیں، قرآن دل کے زخم بھر دیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح چند دنوں میں وہ لڑکا جو کبھی پاگل کہلا کر قید ہوتا تھا، اب سب کے سامنے بیٹھ کر باوقار انداز میں آیات پڑھتا ہے۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے، استاد آپ نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، تم ہمیشہ انسان تھے، بس تمہارے زخموں نے تمہیں چھپا رکھا تھا اور قرآن نے تمہیں ظاہر کر دیا ہے۔ وہ بولے، پھر یہ راز میں کبھی کسی کو نہ بتاؤں گا کہ میری اصل شفا آپ کی موجودگی سے ہوئی ہے۔ میں نے کہا، تمہاری شفا اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، میری موجودگی تو محض وسیلہ ہے۔ انہوں نے کہا، پھر بھی استاد میرا دل کہتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میں کبھی نہ سنبھل پاتا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ بات یاد رکھو کہ انسان ہمیشہ کمزور کے ہاتھ سے تھام کر اوپر کھڑا ہوتا ہے، مگر طاقت دینے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ وہ دیر تک خاموش رہے، پھر سر جھکا کر کہا، استاد مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ چلی نہ جائیں۔ میں نے کہا، جب تک اللہ کا حکم ہے میں یہی ہوں اور تمہیں پڑھاتی رہوں گی۔ وہ لمحہ میرے لیے قحط بن گیا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ جب تک میری سانسیں ہیں میں اس شاگرد کو اس کے رب کے قریب کرتی رہوں گی، تاکہ وہ پھر کبھی پاگل نہ کہلائے بلکہ قرآن کا حافظ کہلائے۔ میں جب بھی اس قصے کے اس حصے کو یاد کرتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ سا اتر آتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں کی باتیں کانوں میں گونجنے لگتی ہیں، وہ باتیں جو نہ صرف میرے وجود کو کاٹتی تھیں بلکہ میری ماں کے دل کو بھی زخمی کر دیتی تھیں۔ ہر روز جب میں حویلی جاتی تو راستے میں کچھ عورتیں اپنی کڑوی مسکراہٹوں اور کٹیلی نظروں کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دی تھی۔ ایک کہتی، دن رات حویلی میں ہی رہتی ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ دوسری جواب دیتی، ہاں بھلا کوئی شریف لڑکی اتنے دن حویلی میں رہتی ہے کیا؟ پڑھائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کبھی میں رک کر ان کی طرف دیکھتی مگر پھر سوچتی کہ جواب دینے سے بات بڑھے گی اور قرآن پڑھانے والی کو صبر ہی زیب دیتا ہے، اس لیے سر جھکا کر آگے بڑھ جاتی، مگر دل میں کانٹے پیوست ہو جاتے۔ رات کو جب گھر آتی تو ماں کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں صاف دکھائی دیتی۔ وہ ایک دن بیٹھتے ہی بولیں، بیٹی لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ ان باتوں کی آگ ہمیں بھی نہ جلا دے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں لوگ تو نبیوں پر بھی الزام لگاتے تھے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی زبانیں بند کر سکیں؟ ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ اماں نے میری پیشانی چومتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے بیٹی، مگر میرا دل ہے کہ کام جاتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے تمہیں روک لو، مگر پھر سوچتی ہوں یہ سب جو تم کر رہی ہو اللہ کے کلام کے لیے کر رہی ہو، اور اللہ کے کلام کا کام کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی دوران محمد رضا بھی بدلتے جا رہے تھے۔ ایک دن سبق کے بعد وہ دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے بولے، استاد اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو کیا آپ ناراض ہو جائیں گی؟ میں نے کہا، نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی، بات کرو۔ وہ کہنے لگے، آپ جانتی ہیں جب آپ میرے سامنے بیٹھتی ہیں تو میرا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے جیسے دنیا کی ساری بے چینی ختم ہو گئی ہو۔ آپ کی آواز جب قرآن کی آیات پڑھتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں زندہ ہوں، جیسے میری روح نے زندگی پائی ہو۔ استاد میں یہ نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے کہوں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے پسند ہیں۔ میں چونک گئی اور فوراً نقاب کے پیچھے سے نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، محمد رضا میں تمہاری استاد ہوں، میں تمہیں قرآن پڑھانے آئی ہوں، میرا فرض یہیں تک ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی نہ مجھے اجازت ہے نہ تمہیں اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مگر دل کو حکم کون دیتا ہے استاد؟ میں نے لاکھ کوشش کی کہ آپ کو صرف استاد سمجھیں، مگر دل نہیں مانتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ باتیں دوبارہ نہ کرنا کیونکہ یہ راستہ میرے لیے نہیں۔ وہ خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں جو دکھ ابھر آیا تھا وہ میرے دل میں اتر گیا۔ چند دن گزرے، بڑی اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے کمرے کی فضا ہمیشہ پرانی خوشبوؤں اور لکڑی کی مہک سے بھری رہتی تھی۔ وہ میرے آنے پر کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگی، بیٹی میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل پر بوجھ ہے اور تمہیں گاؤں کی باتوں نے ستایا ہے، مگر مجھے تم سے ایک بڑی بات کرنی ہے جو برسوں سے میرے دل میں دبی ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ یہ راز کھلے۔ تم جانتی ہو کہ محمد رضا عام لڑکا نہیں ہے، وہ ایک جن زادہ ہے، شاہ جنات کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں اسی لیے اسے چھوڑ کر گئی تھی کیونکہ وہ اس سچ کو برداشت نہ کر سکی تھی، مگر میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا
اور چاہا کہ دنیا اسے پاگل سمجھے، مگر اصل حقیقت نہ جانے میں نے دل ہی دل میں سن کر کانپتے ہوئے کہا، اللہ اکبر! تو یہ ہے وہ راز جس نے اس کے دل کو بوجھل بنا رکھا تھا۔ بڑی اماں بولی، ہاں بیٹی، یہی راز ہے، اور اب تمہارے سامنے سوال یہ ہے کہ تم یہ رشتہ قبول کرو گی یا نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے گھبرا کر کہا، اماں، میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، بس قرآن پڑھانے والی، میرے لیے یہ فیصلہ بہت بھاری ہے۔ بڑی اماں نے کہا، بیٹی، جب اللہ کسی کو اپنے کتاب کے ذریعے کسی اور کی شفیع بنا دے تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور میں نے تمہیں پرکھا ہے، تمہارا دل صاف ہے، تمہیں غرور نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم ہی وہ ہو جو میرے بیٹے کے لیے اللہ کے نشانے بن کر آئے ہو۔ میں نے کئی دن اس راز کو دل میں سنبھالے رکھا، سوچتی رہی، کبھی خود سے کہتی میں کیسے ایک جن زادے کی بیوی بن سکتی ہوں، پھر خود ہی جواب دیتی کہ اگر وہ جن زادہ ہے تو بھی انسان ہے، اور قرآن اس کے دل میں ہے۔ ایک دن میں نے سبق کے دوران ان کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے لگا جیسے وہ سب جانتے ہیں کہ میں بھی ان کے راز سے واقف ہوں۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، استاد، کیا آپ کو سب پتہ چل گیا ہے؟ میں نے آہستہ کہا، ہاں، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے بولے، اور پھر بھی آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ میں نے کہا، قرآن نے مجھے سکھایا ہے کہ اصل انسان وہ نہیں جو جسم سے پہچانا جائے، بلکہ وہ ہے جس کا دل اللہ کے قریب ہو، اور تمہارا دل اللہ کے قریب ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے، استاد، اگر آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں گی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اگر اللہ نے چاہا تو یہ رشتہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ آخر وہ دن آیا جب بڑی اماں نے سب خاندان کو جمع کیا، بڑے صاحب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ چاہتے ہیں نور بانو کو اپنی بہو بنائیں۔ یہ سن کر گاؤں میں جیسے آگ لگ گئی، عورتیں کہنے لگی، دیکھا، ہم نے کہا تھا کچھ نہ کچھ ہے، تبھی وہ حویلی میں رہتی ہے۔ مگر بڑے صاحب نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا برسوں کے بعد سنبھلا ہے، اور اگر یہ لڑکی اس کی زندگی کی وجہ ہے تو میں اس کا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دوں گا۔ نگاہ کے دن حویلی خوشیوں سے بھر گئی، چراغاں ہوا، قرآن کی تلاوت سے محفل شروع ہوئی، اور میں نے اپنے لبوں پر درود اور کلمہ پڑھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر ساتھ ہی سکون بھی تھا۔ محمد رضا نے نگاہ کے الفاظ دہرائے، ان کی آواز میں اب وہ کپکپاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک وقار اور اعتماد تھا جو قرآن نے انہیں دیا تھا۔ نکاح کے بعد بڑی اماں نے مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹی، آج تم صرف ہماری بہو نہیں بلکہ اس گھر کی روشنی ہو۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور قرآن کی برکت ہے۔ یوں میں حافظ قرآن سے شہزادہ جن زادہ کی بیوی بن گئی۔ میرا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک نیا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جس میں مجھے نہ صرف اپنے شوہر کے دل کو سہارا دینا تھا، بلکہ اس خاندان کے راز کو بھی اپنے سینے میں رکھنا تھا۔ گاؤں کی عورتیں آج بھی باتیں بناتی تھیں، مگر اب ان کی باتوں کی پرواہ نہ رہی، کیونکہ میں جانتی تھی میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اس نے مجھے ایک ایسی ذمہ داری سونپی ہے جو میرے بس سے باہر لگتی تھی، مگر دراصل اس نے مجھے اس کے لیے چن لیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب میری زندگی قرآن اور میرے شوہر کی خدمت کے لیے وقف ہے، اور اس کے بعد جو بھی سفر ہے وہ بس اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔